اب کیا ہے, اللہ نے اس 3 مراحل در کیے. فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, سنیں اس کو, آخرت کے بارے میں ان کا علم کیا ہے ہی نہیں, پتہ ہی. آگے فرمایا, جزاک اللہ, آگے فرمایا بل ہم فی شک منہا, فرمایا نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے, شک ہے. ان کے ضمیر تھوڑا تھوڑا ان کو ملامت کرتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے بھائی. جب یہ سوچتے ہیں نا اس بارے میں تو ضمیر ان کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ چکر ہے ایسا, یہ اتنا غلط, یہ جو مذہب کی بات ہے نا کہ مرنے کے بعد حساب ہے کچھ, تو پہلے اسٹیپ سے اوپر آ گئے نا اللہ تعالیٰ کے, بھائی پہلے تو یہ کہ ہے ہی نہیں کچھ. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ شک ہے, یقین نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا بل ہم منہا عمون, فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ اتنا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. کھجور کی اور یہ 2 گھٹلی ہے, دیکھو کیا اللہ نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں بھائی, کیسا عمل ریورس ہوتا ہے, خود بخود ہو رہے. کھجور کی 1 گھٹلی زمین میں ڈالو, گوبر مٹی اور پانی یہ لگے گا, پودا نکلے گا, لاکھوں کھجوریں پیدا ہوں گی, ہر کھجور میں وہی گٹلی دوبارہ. عجیب بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور مٹی کا کام کیا ہے, چیزوں کو ملیامیٹ کر کے ختم کر دینا. یہی مٹی میں لوہا ڈال دو, تھوڑے دنوں میں مٹی ہو جائے گا. لوہا ڈالو گے نا کیا بن جائے گا, مٹی, ختم, فنا. انسان کو ڈال دو, ختم, کھا جاتی ہے ہر چیز کو. لوگ مٹی سے چیزوں کو بچاتے ہیں, زنگ لگ جاتا ہے مٹی میں. اللہ نے چاہا کہ اسی مٹی کو میں ایسا کر دوں گا کہ بجائے موت دینے کے حیات دینا شروع کر دے گی. تو یہ جو گھٹلی ہے کھجور کی, اس میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گئے. بھلا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر, بہت ہی سادہ ونڈو 98, جس کو اب کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. ونڈو 98 تو دیکھی ہوگی نا, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک آتا تھا, وہ ایسا ڈبا سا رکھا ہوتا تھا, اس پہ ہر چیز خود سمجھانی پڑتی تھی اس کو. آدمی کتنا سمجھاتا تھا, آدمی کہتا یار اس سے بہتر میں کسی بندے کو بٹھا کے سمجھا لیتا. ٹھیک ہے نا. 486 کیلکولیٹر کو دیکھ لینا, 2 ضرب 2 لکھتے ہیں جواب 4 آتا ہے. کتنی سادہ مشین ہے کیلکولیٹر. جب یہ ایجاد ہوا تھا نا اتنا بڑا تھا, پورے کمرے کے جتنا, اس پہ پورے ہتھوڑوں سے نا وہ مارتے تھے بٹن پہ, ڈھونگ کر کے 4 پہ مارا, اتنے بڑے بڑے بٹن تھے, پورا بندہ لا کے بٹھا دیتے تھے بٹن کے اوپر, پھر وہ دبتا تھا. زیادہ ہو گئی, چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنا تو چلتا ہے نا, تھوڑا سا تڑکا لگانے دیا کرے یار. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اتنی بڑی مشین, ڈبہ ایجاد ہوا, وہ جناب خود سے نہیں بن سکتا, تو یہ گھٹلی خود بخود اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر آ گئے, بالکل کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا زمین میں ڈلتی ہے, گوبر, مٹی, پانی. اللہ نے کیسا کہا, سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے جو سب کو پلایا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل, لیکن ان کے ذائقوں میں اختلاف دیکھو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بشرطے کہ غور تو کرو صحیح سمت میں. تمہیں خواہشات نفسانیاں اس طرف آنے نہیں دیتی. تو اللہ کیا کہتے ہیں, اچھا آم کی گٹلی کو دیکھو, ایک گٹلی ہے, وہ پھر گٹلی سے درخت ہوگا, پھر ہوتے 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 ہزاروں آم, پھر 1000 آم میں, ہر آم میں وہی والی گٹلی, ویسی پھر گٹلی. کیسا گھوم رہا ہے یہ چکر, گھومتے گھومتے پھر واپس. اور پھر رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے اللہ. ایک آم کی گٹلی سے ہزاروں آم, اور ہر آم میں ایک گٹلی موجود, اور پھر ان میں سے ہر گٹلی ہزاروں آم پیدا کرنے کی. تو ایسے رزق ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اس لیے رزق ختم ہونے کا دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ آبادی بڑھے گی تو رزق ختم ہو جائے گا, یہ بھی حماقت کی اور بے وقوفی کی باتیں ہیں. نہیں ختم ہونے والا. نہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ آبادی کی وجہ سے چھوٹی پڑ جائے. سفر کر کے دیکھیں, دنیا میں اتنی بڑی بڑی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں
کہ اگر انسانوں کی آبادی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بڑھنا شروع ہو جائے نا, یہ زمین چھوٹی پڑنے والی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا وکان الانسان قطورا, فرمایا انسان کا دل بہت چھوٹا ہے, بڑا کنجوس ہے, ظرف بہت چھوٹا ہے, ایسے ڈرنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, پتہ نہیں کہاں سے کھاؤں گا, کہاں سے ہوگا. بہت ہے, اتنا اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں.